رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقفے سے پہلے ہم سورۃ مائدہ کا ایک بڑا اہم رکوع پڑھ رہے تھے جس میں حق کے غلبے کی خاطر جان کی بازی لگانا اور اللہ کی راہ میں لڑنا اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید صرف ایک جذبہ پیدا نہیں کرتا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی دیتا ہے، اس کے ڈوز ڈونٹس بھی بتاتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ سے آج شروع میں کہا تھا کہ انسانی خون جو ہے وہ اس کائنات میں بڑی مقدس چیز ہے، بالخصوص جب وہ اللہ کے نام پر بہایا جا رہا ہو تو پھر تو وہ ایک ماہر سرجن کی سرجری ہے، کوئی میری چیر پھاڑ نہیں ہے. لہذا شریعت میں خون کی جو اہمیت ہے اس کا بھی یہاں ذکر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انڈائریکٹلی یہ بھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ جب شریعت کے نام پر تلوار اٹھائی جائے تو اس میں بھی کیا احتیاطیں ہوتی ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور سناؤ ان کو قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بے کم و کاست حق. اتقربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، تو جس کی قبول نہیں ہوئی قابیل، اس نے جس شخص کی قبول ہو گئی حابیل، اس سے کہا لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، ایک حسد کے جذبے میں. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی حابیل، انہوں نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں واقعی کوئی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہم اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں. ہو تمنا جس کے دل میں کس کے لیے مرنے کی طرف ذہن سے میرے شعر نکل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اللہ تعالیٰ زندہ چیز کی قربانی قبول کرتا ہے، مردہ کی تو قربانی نہیں ہوتی نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کا انسان کا دل ہے تو پہلے زندہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر دے. لئن بسطت الیہ یدک، اور اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے. دوسرے الفاظ میں پیسیولی ریزسٹ کروں گا تجھے، یعنی کہ میں کفو ایدیکم پر عمل جاری رکھوں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. انی ارید ان تبوء باسمی، البتہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ سمیٹ لے، واسمک، اور اپنا بھی گناہ سمیٹ لے، فتکون من اصحاب النار، پھر جا ہو جا اہل دوزخ میں سے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ظالموں کی ہے. فطوعت له نفسه، بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل. اب یہ بھی قتل کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے قتال کرو، لیکن وہ قتال اور تھا، یہ قتل اور ہے. یہ اپنے نفس کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر قتل ہے. جبکہ شریعت یا اسلام اللہ کے راستے میں جب لڑنے کے لیے بلاتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے لیے نہیں بلا رہا ہوتا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، سو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ شامل ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو قریدنے لگا، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، اس کو ڈیمونسٹریٹ کرے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا، ڈسپوز آف کرے گا. قال، وہ بولا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاتا. فواری سوءۃ اخیہ، اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی سکتا. فاصبح من النادمین، غرض و نادم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے دونوں راستے کھلے چھوڑے ہیں، اما شاکر و اما کفورا. ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، جب بندہ ناشکری کے راستے پہ چلے، جرم کے راستے پہ چلے تو دماغ اس کا ادھر بھی بڑا کام کرتا ہے، اور اگر بندہ شکر گزاری کے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ دماغ اس کا ادھر بھی کھول دیتا ہے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کیونکہ انسانوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی ایک نیچر انسان کی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی تلف کرتا ہے اور جان بھی تلف کرنے کے تک آ جاتا ہے، قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے.
یہ سارا ایک ایشو ہے نا، ایک ہیومن ایشو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی انسان کی جان لی ہوئی ہے. اگر تو اس نے کسی کا قتل کیا ہوا تو اسے سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا نا، لیکن اگر کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا، ویسے ہی اس کو کسی نے قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچایا ہو، پھر بھی اس کو سزا مل سکتی ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، لیکن اگر کسی معصوم کا قتل کر دیا تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سارے کے سارے انسانوں کو، اس نے تو گویا پوری انسانیت کو ہی قتل کر ڈالا، کیونکہ پوری انسانیت ایک جسم واحد کی طرح ہے. انفیکٹ تو اس نے ایک بھی انسان کو قتل کیا تو اصل میں جو حرمت تھی جان کی وہ تو اس نے پامال کر دی نا. ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو، فکانما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی. جی ہے اللہ تعالیٰ جو تقدس عطا فرماتا ہے انسان کے جان اور مال عزت آبرو کو، بہت اعلیٰ تقدس ہے. شریعت کے بنیادی مقاصد ہمارے سامنے رہنے چاہیے. شریعت کے بنیادی مقاصد میں کیا ہے؟ 5 چیزوں کا تحفظ کرنا شریعت کا بنیادی مقصد ہے. پہلا ہے انسانی جان کا، پھر مال کا، پھر انسانی عقل کا، پھر انسانی نسل کا، اور 5واں انسان اس دین اسلام کا. یہ 5 تحفظات ہیں جو شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں: انسان کا جان، مال، عقل، نسل اور خود دین کا تحفظ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی چونکہ آگے شریعت کے بہت سے احکامات آنے ہیں تو شریعت کے جو بنیادی اصطلاحات ہیں انشاءاللہ وہ بھی کچھ آپ کے سامنے آئیں گے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور بے شک آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح احکام لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد بھی، فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، زمین میں زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، قانون کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، بڑی ڈٹی سزا ہے. یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی چڑھا دیا جائے، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک سے غائب کر دیا جائے، نکال دیا جائے، ملک بدل کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ان کے لیے ذلت و خواری ہے دنیا میں بھی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. تو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں اسلامی ریاست کے خلاف، تو ان کی بڑی سخت سزا ہوتی ہے. یہاں رک کر پھر اتنے سبق کو تازہ کریں جو میں نے سورۃ النساء کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ 2 طرح کے جرم ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہمیشہ سے پائے جاتے ہیں، ابھی بھی پائے جاتے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے. ان جرائم کے لیے جو مستقل جرائم ہیں ان کے لیے قرآن و سنت نے مستقل سزا بیان کر دی ہے، اسے ہم کہتے ہیں حد کی سزا. جبکہ دوسرے جرائم جو کبھی کسی زمانے میں پائے جاتے ہیں، پھر کسی زمانے میں شاید نہیں پائے جاتے، پھر کسی زمانے میں دوبارہ آ جاتے ہیں، یا کسی علاقے میں پائے جاتے ہیں، کسی علاقے میں نہیں پائے جاتے. تو اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں ویریبل ہوتے ہیں، تو ان کی سزا بھی ویریبل ہوتی ہے، سچویشن ٹو سچویشن دیکھ کے ہینڈل کیا جاتا ہے. وہ قاضی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکمت کے ساتھ موقع مناسبت سے وہ فیصلہ کرے. ایسی سزاؤں کو کہتے ہیں تعزیراتی سزائیں. عام طور پر حد جو ہوتی ہے وہ سزا کی حد ہوتی ہے، اس سے اوپر نہیں جایا جا سکتا. بالعموم تعزیر کی سزا اگر کوئی دے گا تو حد سے نیچے نیچے ہی دے گا. مثلا اگر فرض کریں چور کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی زانی ہے غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے پڑیں گے. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسے پکڑا جاتا ہے کہ ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ زنا ہوا ہے یا نہیں، لیکن جرم ہوا ہے، تو پھر اس کو اگر تعزیری سزا دینی ہے تو پھر 100 کوڑے سے کم ہی پڑے گی، اس سے سزا نہیں پڑ سکتی. اس سے مثالیں آپ اپنے ذہن میں خود مختلف سچویشنز کی رکھ سکتے ہیں. لیکن ایکسیپشنل صورتحال میں تعزیر بعض اوقات آگے نکل جاتی ہے. ایکسیپشنل صورتحال میں مثال کے طور پر تمہارے اتنوں کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک بندہ پکڑا گیا، اس نے بیت المال کی جھوٹی مہر بنائی اور وہ مہر لگا کے اس نے ڈاڈا پیسہ کمایا. اب جب وہ پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس کو قید کیا اور پھر اسے بلا کر سر عام 100 کوڑے لگوائے. 100 کوڑے تو حد کی سزا تھی. 100 کوڑے لگوا کے اسے پھر قید کیا، اگلے دن بلا کے پھر 100 کوڑے لگوائے، پھر بند کیا، اگلے دن بلا کے پھر 100 کوڑے لگوائے اور پھر اسے بھیجا کہ اب جاؤ. اور اس کی حکمت کیا بیان کی
کہ تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو. یہ جرم پہلی دفعہ ہوا ہے اور اتنی بڑی سلطنت جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی ہے، اگر اس کو ہلکی سے بس 70-80 کوڑے مار کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو ہر دوسرا بندہ شروع کر دے گا. تو اس کو ایکسیپشنلی اتنی بڑی سزا دی کہ آئندہ سب کے لیے عبرت ہو جائے، تو ایکسیپشنلی اوپر نکل سکتی ہے. یہ آپ کو بتانے کا ایک مقصد ہے. وہ یہ مقصد ہے کہ آج کل ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. وہ یہ آیا ہوا ہے کہ بالخصوص وہ جرائم جن کی شریعت میں حد کی سزا نہیں ہے، ان جرائم کو یا تو بڑا ایزی لیا جاتا ہے یا شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو جی دیکھو کوئی حد ہی نہیں ہے اس بارے میں. بالخصوص ریسنٹ پاسٹ میں ہم جس پرستی کے حوالے سے یہ بڑا معاملہ سامنے لایا گیا کہ دیکھو جی دیکھو ہم جس پرستی کی تو کوئی حد ہے نہیں، فقہا اس پہ کنفرم ہی نہیں ہے کیا سزا ہونی. بھئی ایکسیپشنل صورتحال میں اس کی سزا بڑھ بھی سکتی ہے، اور سچویشن ٹو سچویشن جہاں معاملہ اور نوعیت کا ہو وہاں سزا کم بھی ہو سکتی ہے. تو جس کی حد نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا ہی نہیں ہے یا وہ بڑا کوئی چھوٹا جرم ہے اور شریعت نے اس پہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یہ سبق سمجھنے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو شریعت نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا احکامات دیے ہیں، اور اس نے کوئی کھلی چھوٹ کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں چھوڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے میں نکتہ چینی کرنے سے بچائے. انما جزاء الذین الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی اس سے قبل کہ تم ان پر قابو پالو. خود آ کے اپنے آپ کو انہوں نے قانون کے حوالے کر دیا. فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو. لفظ وسیلہ بڑا خوبصورت ہے. اس کا جنرل ترجمہ وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، اور وسیلہ اردو میں جو وسیلہ ہوتا ہے وہ ذریعہ کو کہتے ہیں، عربی میں قرب کو کہتے ہیں. لیکن دونوں تراجم سے معنی میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے سے جو جو چیز تمہیں روکتی ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، برا ماحول ہے، برا نظام زندگی ہے، جو بھی چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں، اللہ اور تمہارے درمیان رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ان کے خلاف کوشش کرنا. یہ اصل میں جہاد ہے، یہی ہے نا. اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، معاشرے کے غلط رسومات کے خلاف بھی کرنا ہے، غلط نظام زندگی کے خلاف بھی کرنا ہے. یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رستے میں. تو اللہ کا رستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو اللہ تعالیٰ تک لے کے جا رہا ہے رستہ، اس رستے میں کوشش کرنی ہے، جو جو رکاوٹیں ہیں اسے پیچھے کرنی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اٹس سو سمپل. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، سارا کا سارا ہو، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی مزید ہو اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اسے فدیہ دے دے، من عذاب یوم القیامہ، روز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ہم آگ سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منہا، مگر وہ اس میں سے نکل نہیں پائیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے. اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر غالب کامل حکمت والا ہے. اسلام کی سزاؤں کا کنسیپٹ بلا کیا ہے کہ اسلام پہلے تو ایسا ماحول دیتا ہے کہ جرم ہو نہ، لیکن جب جو جرم ہو جائے پھر اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ عبرت ہو جائے، آئندہ پھر جرم نہ ہو. ایسا اسلام کا یہ پورا جنرل سا کنسیپٹ ہے. اب وہ یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے کہ جرم نہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سب سے تو ایمان لوگوں کے افراد کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. ان کا اپنا ضمیر زندہ ہو، ان کو شعور آئے، انہیں نیکی برائی کی تمیز ہو، وہ اپنے آپ کو جواب دے ہوں، خود اپنے دل کی سن کے وہ رکیں. پہلا ہزار پہلا پیرا جو اسلام لگاتا ہے وہ یہ ہے، اور جو سب سے مضبوط، سب سے اہم، سب سے بنیادی پیرا ہے. یہ نہ ہو تو سارے قانون مذاق بن کے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو شریعت جو پیرا لگاتی ہے وہ معاشرتی پیرا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کلیکٹیو کانشیس ایسا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر اجتماعی ضمیر ایسا بیدار ہونا چاہیے کہ کسی برائی کو دیکھیں تو سارے اس کو روکنے والے ہوں. ریاست کو، قانون کو ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے معاشرہ اسے روکے اور دبائے، نہ ہونے دے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. معاشرے کے اندر ایسے حص بیدار ہو. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ دراصل جس طرح ایک شخص ہے نا، اس کے اندر برائی کی خواہش بھی ابھرتی ہے اور برائی کو دبانے کے لیے ضمیر بھی ابھر رہا ہوتا ہے، دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک معاشرے میں کچھ برائی کے علمبردار بھی ہوتے ہیں اور کچھ برائی کو دبانے کے بھی علمبردار ہوتے ہیں.
جس طرح ایک فرد ہے، اگر اس کا ضمیر قابو پا لے اس کی نفسانی خواہشات پر تو وہ سدھر جاتا ہے، اور اگر اس کے ضمیر کو دبا لیں اس کی نفسانی خواہشات تو وہ بہک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہے، اگر اس کے برائی کے علمبردار غالب آ جائیں اور نیکی کے علمبردار دب جائیں تو معاشرہ بری راہ پر چل پڑتا ہے، اور اگر معاشرے کے اندر نیکی کے علمبردار غالب ہوں اور برائی کے علمبردار کو دبا لیں تو پھر معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ ان دو پیروں کے بعد باری آتی ہے قانون کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اصل جو اسلامی ریاست ہوگی اس کی ایک خاص نشانی کیا ہے کہ یہ جو حدود کا نفاذ ہے یہ قانونی اور آئیڈیلی تو ہوگا، لیکن روز روز ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ریاست مدینہ میں دیکھیں نا، کیا روز روز ان سزاؤں کی ضرورت پڑتی رہی؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ اکثر و بیشتر، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بٹ اکثر و بیشتر جن سزاؤں کا ہمیں سیرت میں ذکر آتا ہے وہ لوگوں نے خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے پاک کر دیں، کیونکہ ان کے اندر ضمیر اتنا بیدار ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آخرت میں پکڑے جائیں گے تو چلو دنیا میں ہم سزا بھگت لیں، اللہ ہمیں آخرت میں معاف کر دے۔ کیونکہ دنیا میں جب سزا مل جاتی ہے کسی شخص کو سچے دل سے وہ توبہ کرے تو آخرت کی سزا کی معافی کا امکان ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب معاشرے کے اندر وہ حس بیدار ہوتی ہے، پھر وہ اپنے اوپر خود وہ قانون نافذ کرتی ہے، پھر لا اکراہ فی الدین کی اصل تعبیر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سب کے بعد جب کوئی جرم ہو پھر شریعت چھوڑتی نہیں اس کو، تاکہ ایک دفعہ پھر سب کے لیے عبرت ہو جائے۔ نقال من اللہ، عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر غالب کامل حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد، وہ اصلح اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مزید شریعت کی باتیں انشاءاللہ سورہ نور میں آئیں گی، اس کے لیے ویٹ کریں گے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھاتے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، آنیاں جانیاں ان کی تیاریاں، آپ پریشان نہ ہوں۔ من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں، منافقین اور یہودی بڑے قریب قریب کی چیزیں رہی ہیں سیرت میں۔ سماعون للکذب، جھوٹ پر کان لگانے والے ہیں، سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے سنگن لیتے ہیں۔ اب یہ یہودی جاسوسوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور جو منافق ان کے ایجنٹ اندر موجود ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو یہودی جاسوس ہیں وہ آ کے اور لوگوں کے لیے سن کے باتیں تو جا کے انہیں بتاتے ہیں، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جھوٹ انہیں بڑا پسند ہے، پروپوگنڈا چاہتے ہیں وہ، اور افواہیں اور بہتان بھی انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، حق بات انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی تلاش نصیب فرمائے، جب ہم کوئی بات سنیں تو اس کی دلیل تلاش کریں، فتبینوا کے اوپر عمل کریں، پھر اس بات کے اوپر کوئی اس کو ویٹیج دیں، خام خواہ افواہوں پر اور جھوٹی باتوں پر کان نہ دھرتے رہیں۔ یحرفون لم یأتوک، ان دوسرے لوگوں کے لیے وہ سنگن لیتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم، وہ کلمات میں تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کو اصل مقام سے ہٹا کر۔ اب آج کے زمانے میں تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی نا کہ کس طرح ویڈیو کو ایڈٹ کر کے بات کو غلط پریزنٹ کرنا، یہ منافقوں کا اور یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ایسی چیزوں پہ کان بھی دھرنے سے بچائے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، تو کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو لے لو، وان لم تؤتوا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، تو پھر بچ کے رہنا۔ ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے، فلن تملک لہ، تو تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی نہیں کیا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کے بڑے ہی سننے والے ہیں۔ سماعون کسے کہتے ہیں؟ بولا فعالون کے وزن پر، ان کا کام ہی جھوٹ سننا ہے، تو جس طرح پیدا ہی جھوٹ سننے کے لیے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جھوٹ سننے کے لیے، رات ہوتے ہیں جھوٹ سن کے، ان کا تو کوئی اور کام ہی نہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت کھانے والے ہیں حرام کے، نرئی حرام خور ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ یوز کیے ہیں ان کے، جب انسان برائی پہ آخری حد تک پہنچ جاتا ہے پھر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔
फ़इन जाऊका, सो अगर वो आपके पास आए, फ़हकुम, तो आप फैसला कीजिए, बैनहुम, उनके झगड़ों के दरमियान, उनके झगड़ों का, औ आरिद अन्हुम, या उनसे एराज कर लीजिए। अब ये मामला क्या था कि जब यहूदियों को पता होता था या इस तरह के जो लोग हैं उनको पता होता है कि हमारा अपना जो कानून है उसमें तो हमने गलत साबित हो जाना है, और जे इस वक्त हमारा केस इस तरह का है कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाएं तो फिर हमारे फ़ायदे में हुक्म निकल आएगा, हमारे फ़ायदे में फैसला आ जाएगा। तो फिर ये आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने, और जब इन्हें पता हो कि अगर हम अब गए तो अब हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा, तो फिर वो नहीं जाते। ये अपनी मर्जी के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फैसला करवाना चाहते हैं, जो फैसला आपको पसंद है वो लेना चाहते हैं, जो पसंद नहीं आता उसे इराज करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा दिया गया है कि आपका दिल करे तो आप इनके फैसले को टेकअप करें, ठीक है ना, सुनने के लिए कबूल करेंगे। अदालत सबसे पहले तो सुनने के काबिल करार देती है ना फैसले को, तो आपका अख्तियार है, आपने इसको सुनने के काबिल करार देना है, नहीं सुनने के काबिल करार देना, आप रिजेक्ट कर दें। वहीं तो और अगर आप उनसे मुंह मोड़ लेंगे, फलन यज़ुर्रुका शैया, तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वहीं हकमता, और अगर आप उनके दरमियान फैसला करें, फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, तो बुनियादी हुक्म याद रहे सबको, तो फैसला करो उनके दरमियान इंसाफ के साथ, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा इंसाफ की अलमबरदार है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को बड़ा महबूब रखता है। वह कैफ़ युहक्किमूनका, और जी आपको कैसे हकम बनाएंगे, जी आपसे आके कैसे फैसले करवाएंगे। वइंदहुमुत तौरात, हालांकि उनके पास तौरात मौजूद है, फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें भी अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं जो उससे उसके बाद भी। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, असल बात यह है कि जो ईमान लाने वाले हैं ही नहीं। अगर इन्होंने वाकई अल्लाह की बात माननी होती है और आपके पास इस नीयत से आए होते हैं कि भाई हमें शरीयत का हुक्म मिल जाए, तो ये अपने पास जो इनकी शरीयत है उस पर तो अमल करते हैं, जी ना उस पर करते हैं ना इन्होंने आपकी बात माननी है, मानने वाले हैं ही नहीं। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने ही नाजिल की तौरात जिसमें हिदायत है और रोशनी है। यहकुमु बिहन नबिय्यून, नबी उसके मुताबिक फैसला करते थे। अल्लज़ीना अस्लमू, जो फर्माबरदार थे अल्लाह के, लिल्लज़ीना हादू, उन लोगों के मामलात का जो यहूदी हुए, और रब्बानियून, और दरवेश भी फैसला करते थे। अब देखें रब्बानियून ने हालत रफ़ा है ना, तो जो करने वाले की बात हो रही है। और रब्बानियून वल अहबारू, और उलमा भी उसके मुताबिक फैसले करते थे। बिमा इस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, क्योंकि वो मुहाफ़िज़ ठहराए गए थे अल्लाह की किताब के। वकानू अलैहि शुहदा, और वो इस पर गवाह थे। फला तख़शौन नास, तो तुम लोगों से न डरना। वख़शौनी, और मुझे से डरो। वला तश्तरू बिआयाती, और मेरी आयात को बेचना मत, थमनन क़लीला, हक़ीर मुआवज़े पर। आप गौर करें, दो चीज़ें हैं, एक किसी और से नहीं डरना, अल्लाह से डरना है, दूसरा मेरी आयात को बेचना नहीं। दो ही चीज़ें होती हैं जो इंसान को शरीयत से फेरती हैं, कोई लालच या खौफ। दोनों चीज़ों को यहाँ नफी कर देगी, ना लालच में आना है ना खौफ में आना है, मेरे हुक्म की पैरवी करनी। और मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो लोग फैसला ना करें उन अहकाम का जो अल्लाह ने नाजिल किए हैं, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, सो ऐसे ही लोग तो काफिर हैं। कुफर और क्या होता है, अब अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला ने जो शरीयत और किताब और अहकामात उतारे हैं, जो तो बंदा अकीदे की सतह पर उन्हें गलत समझता है वो तो अकीदे की सतह पर पक्का ठक्का काफिर हो गया ना, लेकिन जो उसे सही समझने के बावजूद अमलन उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो अमली तौर पर तो ये काफिराना रविश हुई। अल्लाह ताला हमें इनफरादी इज्तिमाई तौर पर काफिराना रविश से बचाए। वकतबना अलैहिम, और हमने उनके लिए लिख दिया है, तय कर दिया है, फ़ीहा, तौरात में, अन्ना नस्स बिन्नस्स वल ऐन बिलऐन वल अन्फ बिलअन्फ वल उदुन बिलउदुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास, कि जान का बदला जान, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, दांत का बदला दांत, और जख्मों का बदला भी वैसा ही जख्म है। फमन तसद्दक़ बिही, फिर जो शख्स माफ़ कर दे, फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, तो वो कफ़ारा है उसके गुनाहों का। अब जख्म भी दो तरह के होते हैं, एक कोई ऐसा जख्म होगा कि जिसमें एक फिक्स चीज़ आपकी टूट गई है। अब चूँकि मैंने मेडिकल में जो फोरेंसिक मेडिसिन में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, सारे कवानीन जो थे, और शुजा और मोज़गा और इस तरह के नाम थे, अब तो ज़हन से भी निकल गए। तो दो तरह के जो है ना वो चोट होती है। एक चोट वो होती है जिसमें किसी का नाक कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का दांत टूट गया, जिनका यहाँ जिक्र आ रहा है, किसी की आँख निकल गई। तो अब किसास के बदले, किसास के तौर पर दूसरे की भी वही चीज़ उतनी ही डैमेज की जा सकती है। किसी ने एक दांत तोड़ा तो उसका भी एक दांत तोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट किसास जो है वो मुमकिन नहीं होता है। जैसा किसी ने किसी के सर पर कुल्हाड़ा मारा, उसका फर्ज करें 3 सेंटीमीटर का गहरा जख्म आ गया, 3 मिलीमीटर का गहरा जख्म आ गया, तो अब दूसरे के हाथ में आप कुल्हाड़ा पकड़ाएंगे कि मारो तुम भी सर पे, तो वो 3 मिलीमीटर तक कभी नहीं होगा, या तो 4 हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, 2 रह जाएगा, तो क्या दोबारा देंगे उसके हाथ में, जो मसला पड़ जाएगा ना। तो इसलिए शरीयत ने हर चीज़ का ध्यान रखा है। फमन तसद्दक़ बिही, फिर जो शख्स माफ़ कर दे, फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, तो वो कफ़ारा है उसके गुनाहों का।
ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الظالمون، سو یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ شریعت کے حکم پر جب عمل نہیں ہوتا تو جس چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ جب شریعت کے حکم پر عمل نہیں ہوتا تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس تصویر کا رخ کیا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں اور دونوں ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور جب بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بھی بچائے، شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچائے۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے ان نبیوں کے نقوش قدم پر بھیجا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا بنا کر اس حصے کا جو ان سے پہلے تورات میں موجود تھا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ومصدقا، اور تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ من التوراۃ، اس حصے کتاب کی جو تورات میں موجود تھا، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور موعظہ متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور اہل الانجیل کو چاہیے کہ حکم کریں، فیصلے کریں، بما انزل اللہ فیہ، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق، فاولئک هم الفاسقون، سو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فسق لفظ قرآن مجید کا ایک بنیادی لفظ ہے، جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں فسق و فجور اور فاسقین، فاسقون، یہ عربی میں بلا کے اس کو کہتے ہیں، اگر آپ اندازہ کریں جب اپنی حد سے باہر نکل آنے کو۔ ہمارے عربی کے جو استاد تھے عامر سید صاحب، انہوں نے اس کی مثال ہمیں ایسے دی کہ جب آپ کھجور دیکھتے ہیں تو بعض اوقات کھجور کا جو اندر کا گودا ہے وہ اس کے غلاف کو پھاڑ کر باہر کو نکل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ جب بندہ اپنی حدیں پھلانگ کے باہر کو نکل رہا ہو نا، اپنی حدوں میں نہ ہو، جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، اپوں باہر ہو رہا ہے، اوقات سے باہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات میں، اپنی حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اصل میں وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اپنی حدیں پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر نازل کی ہم نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے الکتاب میں سے۔ یہ جو تصدیق کا لفظ ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ پچھلی کتابوں میں جو جو ہدایت موجود تھی وہ ساری اب اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ مثال کے طور پر 2010 میں کتاب کا ایڈیشن آیا، اسٹوڈنٹس سے تیاری کر کے پیپر دیتے تھے۔ 2014 میں ایک ایڈیشن آیا، اس میں وہ پچھلی جو ساری چیزیں تھیں صحیح وہ اس کے اندر موجود ہیں، اضافی کچھ جو نئی ریسرچ سامنے آئی ہے وہ اس نے وہ اپنے اندر انکلوڈ کر لی ہے۔ اب 2022-23 میں جو نیا ایڈیشن آیا تو اس نے وہ پچھلی چیزیں جو صحیح ہیں وہ اپنے اندر انکلوڈ کی ہوئی ہیں اور اضافی چیزیں شامل کر لی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نیا ایڈیشن آئے تو وہ لازم ہو کہ پچھلی سالوں کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہو۔ ہاں، علمی نقطہ نظر سے کوئی دیکھے تو وہ اور بات ہے، عمل کے نقطہ نظر سے بات ویسی نہیں رہتی۔ اب فائنل ایڈیشن آ گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، جو پچھلی تمام کتابوں میں جو ہدایت کی چیزیں تھیں اس نے ان کو اپنے اندر سمو لیا ہے، وہ بنیادی اصول ضوابط سمو لیے ہیں جو چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمُهَيْمِنًا، اور نگہبان ہے، علیہ، اس کی، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، سو فیصلے کرو تم ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے منہ موڑ کر جو آپ کے پاس حق آ گیا۔ وہی کے مقابلے میں جب بھی قرآن چیز لے کے آئے گا تو یہ احوا نام کی چیز ہوگی، اس کو ذرا صحیح طرح ذہن میں پکا لیں، خواہشات نفس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے مقرر کی شریعت، ومنہاجا، اور منہاج، یہ بڑی کلاسیکل آیت ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے تم نے شریعت اور منہاج دی۔ دین سب کے لیے ایک تھا، دین کیا تھا کہ تم زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے، یہ ہے دین کا بنیادی اصول۔ ہاں، زندگی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے اور طریقے سے کھاتے تھے، بارٹر سسٹم تھا، بڑھتا ہی آگے زندگی، آگے سلطنتیں آ گئیں، بازار اور بین الاقوامی معاملات شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو پوری عالمی لیول پر پورا ایک منظرنامہ آ گیا، تو زندگی بڑھتی چلی گئی، لیکن بنیادی اصول وہی رہا کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ لیکن سچویشن ٹو سچویشن، ٹائم ٹو ٹائم، اللہ تعالیٰ مختلف نبی اور رسول جو بھیجتے رہے، مختلف شریعتیں جو آتی رہیں، وہ اس وقت کے حالات کے مناسبت سے چیز آتی رہی، اور اب فائنل شریعت آ گئی اسی سورت کے شروع میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب ہم نے دین تم پر مکمل کر دیا اور نعمت اپنی ہم نے تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ دوسری جو چیز ہے منہاج، وہ کیا ہے؟ جب بھی شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کی جائے گی
اس کے نفاذ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس کا ایک کس نہج پر کام کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں منہاج۔ اردو میں بولتے ہیں نا کس نہج پر زندگی گزارنا، کس نہج پر کام کرنا، اس کو کہتے ہیں منہاج۔ ہر نبی ہر رسول کا بھی اپنی سچویشن ٹو سچویشن اللہ تعالیٰ نے انہیں منہاج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقہ دیا، نوح علیہ السلام کو اور تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے طریقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک خاص طریقہ تھا، جو طریقہ اتنا پرفیکٹ اور کامل ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس میں سے اصول اور ہدایات نکلیں گی، چاہے پاکستان میں رہنے والا ہو، سعودیہ میں رہنے والا ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، کہیں انٹارکٹا میں رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، اس منہج میں سے اس کے لیے ہدایت نکلے گی کہ اس نے اس سچویشن میں شریعت کے لیے اس نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو رمضان کا موقع اچھا ہے، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بیچ میں سیرت کے حوالے آ رہے ہیں، ضرور اپنی مرضی کی سیرت کی کتاب ایک لے لیں۔ ہم سے ریکمنڈیشن پوچھیں گے تو رحیق المختوم بھی اچھی کتاب ہے، جو ریسرچ مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے لیے۔ جن کو ناول ریڈنگ زیادہ اچھی لگتی ہے ان کے لیے محمد عربی کتاب بڑی خوبصورت ہے، وہ پڑھ لیں۔ اور جو ذرا ریسرچ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہر چیز کا حوالہ اور یہ اور وہ ریفرنس، ان کے لیے رحیق المختوم بڑی اچھی ہے۔ باقی آپ جو بھی سیرت کی بک پڑھیں، آبجیکٹو سیرت کی بک پڑھیں۔ کوئی دو طرح کی سیرت کی بک ہوتی ہے، ایک سبجیکٹو ایک آبجیکٹو۔ سبجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی سیرت کی بک ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ بھی سیرت کی کتاب ہے نا، لیکن یہ سبجیکٹو سیرت ہے۔ آبجیکٹو سیرت کیا ہوتی ہے؟ جس میں اے ٹو زی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے وہ کور ہوتی ہو شروع سے آخر تک، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے جو ڈوز ڈونٹس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے، کب کیے، کتنے کیے، کون سا پہلے کیا، کون سا بعد میں کیا، کون سا زیادہ کیا، کون سا کم کیا، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو سیرت، جو ایک آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ قرآن بار بار پڑھنے والا کلام ہے نا، تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کیسے بار بار نہ پڑھنے والی ہوگی؟ وہ بھی تو بار بار پڑھنے والی ہوگی۔ تو جس نے پہلے پڑھی بھی ہوئی ہے وہ کوشش کرے کہ اس رمضان اس کا اعادہ کرے، جو چیزیں سمجھ نہ آئیں وہ پوچھ لے، جو زیادہ ہی سمجھ آ جائے وہ لوگوں سے شیئر کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت سے پھر ہم جو اپنے موجودہ حالات کے لیے طریقہ کار اخذ کریں گے وہ ہوگا آپ کے میرے کرنے کا اصل کام۔ اس کے لیے منہج انقلاب نبی نام کی ایک بک ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، ذرا آپ کو وقت پر نہیں مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ ہی جسے کہتے ہیں تھوڑے ٹائم میں بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلے 3-4 دن ریگولر آئیں۔ آگے 3-4 ہماری صورتیں بڑی خاص آ رہی ہیں، سورۃ انعام بھی، اعراف بھی، انفال بھی، توبہ بھی، پوری صورت اس میں، پوری سیرت انشاءاللہ اس میں کور ہو جائے گی۔ اپنے دوستوں کو بھی بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دعوت دیں۔ انشاءاللہ قرآنک سیرت جو ہے نا، قرآنک ورژن آف سیرت وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور قرآنی سیرت کی بہترین بک ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن جو اس نے اس لیے کیا تاکہ آزمائے تمہیں ان احکام کے بارے میں جو اس نے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہودیوں نے جب ان کو کتاب و شریعت دی گئی تھی، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے تو کتنا عمل کر کے دکھایا تھا۔ اب پھر عیسائیوں کی باری آئی کہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے کتنا عمل کر کے دکھایا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی کہ اب ان کا امتحان ہے کہ یہ کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب نے، فینبئکم، پھر وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان امور سے جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور حکم دیتے ہیں ہم آپ کو بھی کہ فیصلہ کیا کریں ان کے معاملات کا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، وَاحْذَرْهُمْ، اور محتاط رہیے گا ان سے، ان يَفْتِنُوكَ، مبادا یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، اور منحرف کرنے کی کوشش کریں گے یہ کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ یہ تو ان کی تو پوری کوشش ہوگی، آپ نے دھیان کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک انسانوں میں سے اکثر تو نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا پھر یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اسلام کی دولت جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے پہلے کی جو اس کی بری حالت ہوتی ہے اسے جہالت کا زمانہ کہتے ہیں، جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ اہل عرب کے ہاں بھی ایسے ہی تھا، اور ہم سب بھی ذرا آپ غور کریں، ہم سب بھی کوئی جدی پشتی اس طرح کے مسلمان تو نہیں ہے نا، ہم بھی کسی زمانے میں ہندوؤں اور سکھوں کی ہی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔
اب اگر ہم پھر انہی سکھوں اور ہندوؤں کی روایات پر عمل کرنا چاہیں، انہی کے طور طریقوں پر چلنا چاہیں، انہی کے ظالمانہ طرز زندگی پر قائم رہنا چاہیں، یہ تو ایک بڑی بات ہوگی۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا پھر یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یقین نصیب فرمائے۔ اور یہ باتیں بڑی خاص ہیں۔ دیکھیں ابھی پیچھے وصیت کے وراثت کے احکامات آئے تھے، اب ہم میں سے جو شخص وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتا، دوسرے الفاظ میں کیا چاہتا ہے بتائیں نا ذرا، اپنے آپ سے پوچھے صحیح نا، آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ نکاح کے احکامات آ رہے ہیں، حلال حرام کے احکامات سارے آ رہے ہیں، مالی معاملات آ رہے ہیں، حق کی خاطر ڈٹنے کے کھڑے ہونے کے معاملات آ رہے ہیں، ظلم نہ برداشت کرنے کے نہ کرنے کے احکامات آ رہے ہیں۔ اب اگر یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنی اسی طبیعت میں رہنا چاہتے ہیں جس میں ہم رہے ہیں، اپنی اسی ہندوانہ اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور کون بہتر ہے اللہ سے زیادہ فیصلہ کرنے میں بہتر؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے نزدیک جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہ جو رکوع ہے نا، یہ بڑا خاص ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا میرا ذکر ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کے لیے ذکر موجود ہے۔ اب آپ کا میرا ذکر کہاں ہے؟ یہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کسی برائی کا ذکر آئے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں، کسی اچھائی کا ذکر آئے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اندر کمی تو نہیں اس اچھائی کے حوالے سے۔ یہ ہے جس سے انسان کو پھر ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیت نصیب فرمائے۔ اب یہ جو رکوع آ رہا ہے، یہ بالخصوص ہمارے اجتماعی حالات پر بڑا اس کا انطباق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ویسے ان کی آپس میں مخالفت ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، منکم، تم میں سے، فإنہ منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب آپ اندازہ کریں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں جو کفار کے سامنے ڈٹے ہوں، اور کچھ دوسرے لوگ ہوں جو ان کے سامنے ڈٹنے سے کترا رہے ہوں اور سوچیں کہ ہم تو ان کے سامنے نہیں ڈٹ سکتے۔ اب مسلمانوں کے جب دو طبقات ہوں اس طرح کے، تو سچویشن کیا ہوتی ہے ذرا دیکھیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس لیے کہ تم دیکھتے ہو ان کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ دوڑ دوڑ کر گھستے ہیں ان میں جا کے، یہود و نصارہ میں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، جا جا وڑ دینے ہونا چاہیے، ان کی ساری دوڑ، ان کی آنیاں جانیاں ادھر ہی ہیں ساری۔ یُسَارِعُونَ فِیہم یقولون، اور کہتے ہیں، نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، اس لیے ہم جا جا کے ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو جی سر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے بچھیں گے نہیں تو پھر تمہارے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ یہ اس زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ، یہ بیماری ازلی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے ان کے یہ بات نہ مانی، وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، وہ ہمیں ایسے کر دیں گے، وہ تو ہمارا وینٹیلیٹر بند کر دیں گے، تمہارا سانس بند ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں، دیکھیں ایک ہے کہ جو امریکی صدر ہے وہ اگر کہے کہ جی سعودیہ کی حکومت جو ہے وہ میرے ہفتے 10 دن کی مار ہے، وہ کہے تو وہ تو کفر اپنا بغض شو کر رہا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی خود کہے کہ بھی ہم تو ان کے مرہون منت ہیں، اگر انہوں نے ایسے کر دیا تو ہمارا کیا ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ ذلت کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور مومنانہ فراست نصیب فرمائے، مومنانہ غیرت نصیب فرمائے۔ تو وہ یہ ایسے کہتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ، سو قریب ہے کہ اللہ، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے۔ اب یہ تمہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایسا ہوا نا، 2 سال پہلے، 2 دہائیوں پہلے کیا ہوا کہ ایک قوم تھی جو ان کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، ہم نے ان کے خلاف ان کی مدد کی، اور اسی ڈر سے کہ وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی نا۔ اللہ تعالیٰ نے شو کر دیا نا کہ بھی جو میرے بھروسے کھڑا ہوتا ہے میں اس کا بالی وارث ہوتا ہوں، اور جو ان سے ڈر ڈر کے نیچے بچتا جاتا ہے میں انہیں دو ذلیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے اب ہی باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا تو پھر ہم صرف بے ہوش نہیں ہوں گے، مرنے والی بات ہو جائے گی ہماری۔
ایتی بالفتح، اگر تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے، او امر من عنده، یا کوئی اور صورت غلبے کی پیدا کر دے اپنی جناب خاص سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اور وہ ہو جائے اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا پشیمان، پھر شرمندہ پھرے کہ وہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کے ایک جہاز کی مار ہے اور یہ تو ڈٹ گئی، یہ تو کھڑے ہو گئے، پھر اپنے اندر شرمندہ ہوتے رہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ دب رہے تھے نا کفار کے سامنے، اس قوم کے اندر بھی کچھ اہل ایمان تھے جو انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے کہ تم امریکہ کا ساتھ نہ دو۔ اب وہ اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، اب کی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، سون قریب اللہ لائے گا ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو اور انہیں اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، کفار کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کسی امت مسلمہ کے طبقے میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ ڈٹے تو پھر کیا ہوگا، ہم دنیاوی اپنے مفادات کو عزیز رکھ لیں تو ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے، اور ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں۔ جو یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پھرنا چاہتے ہو تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ حق کی خاطر جینے کے لیے بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اپنے مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنی سوچوں، اپنی فکروں، اپنی سب پر بعض اوقات چھڑیاں چلانی پڑ جاتی ہیں جب بندہ حق کو دیکھے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ بڑا مشکل رستہ ہے۔ تو اگر کوئی پیٹھ دکھائے گا، منہ موڑ کے پیچھے چل دے گا، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ وہ حق ہے، اس نے اہل حق کو قائم تو رکھنا ہے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ تو فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ لائے گا ایسے لوگوں کو، یحبہم، وہ اللہ کو محبوب ہوں گے، ویحبونہ، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، تم سڑنا سائڈ پہ بیٹھے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پر بڑے مہربان ہوں گے، تمہارے سے مسلمانوں پہ مہربانی نہیں کی جاتی نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئے گا، وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، وہ کفار کے لیے بڑا سخت ہوں گے، تمہارے سے نہیں ڈٹا جاتا نا ان کے خلاف، اللہ لے آئے گا، وہ ڈٹ کے دکھائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ غیروں کی باتیں برداشت پھر بندہ کر لیتا ہے، یہ جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے اپنی کیا کہیں گے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے میں اوروں کی ایسی خرابیاں بیان کروں کہ آپ میری واہ واہ کریں، واہ ڈاکٹر صاحب نے تو آج بڑا جوش دکھایا، جذبہ دکھایا، فلاں کو یہ باتیں سنائیں، فلاں کو یہ باتیں سنائیں۔ یہ باتیں میرے لیے کرنا آسان ہے، لیکن ایسی بات کرنا جس میں مجھے آپ کی طرف سے اندیشہ ہو کہ یار یہ لوگوں کو بری نہ لگ جائے، یہ کہیں گے یہ تو ہماری والی بات کر دی انہوں نے، وہ ایسی ویسی۔ اب جو دین کی خاطر بیٹھا بات کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ لگا ہے، اس کے لیے بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں صداقت بھی نصیب فرمائے، عدالت بھی نصیب فرمائے، اور پھر شجاعت بھی نصیب فرمائے، اسی ترتیب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اس ترتیب پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر تمہیں دوسروں کی طرف سے سختی محسوس کرنی پڑ رہی ہے، اپنوں کی ملامت سہنی پڑ رہی ہے، تو شکر کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں باتیں سننا، یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بڑے نصیب والوں کو یہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دوست بن جائے گا، والذین آمنوا، اور ان کا جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ، تو پھر یہ اللہ کی پارٹی ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب آنے والی ہے۔ اب یہ مسلمانوں میں کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جس کا نام حزب اللہ ہوگا، اس کو ذرا سمجھیں۔
ہر پارٹی میں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جینے مرنے والے ہیں وہ حزب اللہ میں ہوں گے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، لیکن اگر وہ عصبیت کی خاطر کام کر رہے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر قربان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا نا، اللہ ان سے پوچھ لے گا قیامت والے دن۔ اگر وہ اپنے مفادات کی خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بھی منافقین تھے۔ یہ بڑی سخت بات ہے۔ حق کی خاطر جینے کا جن کے اندر ایک جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں بھی جس مقام پر رکھا ہے، جس سطح پر رکھا ہے، وہ حق کی خاطر کام کرتے ہیں۔ وہ مذہبی گوشے میں ہیں، کسی مدرسے میں بیٹھے ہیں تو فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، فتویٰ فروشی نہیں کرتے۔ وہ قومی کسی گوشے کی جماعت میں ہے تو ملک فروشی نہیں کرتے، قوم کو بیچ نہیں ڈالتے، بلکہ قوم کے مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا ہے کہ وہ ان کو قریب کریں، وہ قرآن مجید کی دعوت دیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے آپ کو کھپا مارے، ان کے تو کیا کہنے، لیکن اگر وہ بھی اپنے مفاد کی بجائے اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی رکھے اپنی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا اٹھائے گا، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی ہوں گے، ہم الغالبون، سب پر غالب رہنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو نہ بناؤ دوست جنہوں نے تمہارے دین کو بنا لیا ہے ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار میں سے، اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہ عربی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو متعلق فعل ہوتا ہے اس کو اٹھا کے آگے لے آیا جاتا ہے تاکہ زور پیدا ہو جائے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی منادی کرتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ قل، ان سے کہیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون منا، اب دیکھیں یا اہل الکتاب کہنے کا انداز ہم 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اب یہاں انداز میں تھوڑی سی تلخی آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم نہیں ضد اور نفرت کرتے تم ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یہ قصور ہے ہمارا۔ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، ہماری طرف نازل ہوا، اور اس پر جو پہلے نازل ہوا ہے۔ وان اکثرکم فاسقون، اور واقعہ یہ ہے کہ تم میں اکثر ہیں ہی نافرمان۔ قل، ان سے کہیے، هل انبئکم بشر من ذلک، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے، من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سرکشوں کی غلامی کی۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدتر ہیں درجے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ آئے بھی کفر کے ساتھ تھے، گئے بھی کفر کے ساتھ ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا صبح صبح ایمان لے آئیں گے، رات کو کافر ہو کے نکل جائیں گے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں دلوں میں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، وہ دوڑ دوڑ کرتے ہیں گناہ میں، والعدوان، ظلم و زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں۔ ان کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، اپنی انرجیز بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ ساری انرجیز اور صلاحیتیں کہاں لگاتے ہیں؟ حرام کھانے میں، اور جھوٹ بولنے میں، گناہ کے کام کرنے میں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں۔ ان کی ساری صلاحیتیں ان کاموں میں لگ رہی ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو آیت ہے وہ بڑی سخت آیت ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ان کے درویش اور ان کے علماء منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کے صوفی، ان کے عالم، ان کے اللہ والے عالم بنے ہوئے ہیں، صوفی بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں منع کرتے کھڑے ہو کر، روکتے کیوں نہیں؟ عن قولهم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلهم السحت، اور حرام کھانے سے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مال لوٹا جا رہا ہے لوگوں کا، ادھر عتم چاہیے ہوئی ہے لوگوں نے، جھوٹ باتیں کہتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ظلم و زیادتی کی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہوتے جی اللہ والے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت ہی برے ہیں جو یہ کاریگریاں کر رہے ہیں۔ یہاں یصنعون کا لفظ ہے، پیچھے یعملون کا لفظ تھا۔ یصنعون صنعت سے ہوتا ہے، انڈسٹری کے لیے۔ انڈسٹری میں چیز اچانک سے نہیں بن جاتی، پورے ایک مینوفیکچر ہوتی ہے مختلف سٹیپس سے گزر کر۔ تو یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا، جو کاریگریاں دکھا رہے ہیں، نہیں عن المنکر کو چھوڑ کر،
اللہ کو پتہ ہے اور یہ بہت برے کام کر رہے ہیں۔ کسی قوم کے مصلحین جب خراب ہو جائے نا تو پھر وہ قوم اصل میں خراب ہوتی ہے، اور پھر جب سزا آتی ہے تو پھر بستی پہلے ان پر الٹی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم صرف نیکی کے دعوے کرتے رہیں اور منکر ہوتا دیکھیں، شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی دیکھیں، لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا دیکھیں، اور ہمارے کانوں پہ جو تک نہ رہیں گے اور ہم سوچیں ہم بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بہت برے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔ ولیزیدن کثیرا منہم، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سو کا، ما انزل الیک من ربک، اس کلام سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں۔ یہ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ پر جو کلام نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ مثال آپ لے لیں کہ پہلے فرض کریں 113 صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ 113 صورتوں کے منکر ہیں۔ اب اگر ایک اور صورت نازل ہو جائے گی تو 114 صورتوں کے منکر ہو جائیں گے، تو ان کو تو کفر ہی بڑھنا ہے، ان کی سرکشی بڑھنی ہے۔ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، وَالْبَغْضَاءَ، اور دشمنی ڈال دی، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا وَقَدُوا نَارًا، جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں، لِلْحَرَبِ، جنگ کے لیے، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد مچانے کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا فسادیوں کو۔ وہ جو ریاست مدینہ جو قائم ہو رہی تھی اس کو ڈیریل کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نہیں بچایا اسے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر کہیں یہ اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، تو ہم ضرور ان سے دور کر دیتے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر انہوں نے اقاموا التوراۃ، تورات کو قائم کیا ہوتا، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور اس کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے بھی، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اللہ اوپر نیچے سے ان کو نوازتا، ان پر آسمان بھی اپنی نعمتیں برساتا، زمین بھی اپنی نعمتیں اگلتی، اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے، اس کو نافذ کرتے، اس کو قائم کرتے۔ اور آج اللہ کی کتاب کس کے پاس ہے؟ آپ کے میرے پاس۔ گندموں میں پوری نہیں ہو رہی، زالہ باری ہو رہی، نیچے سے زمین بھی ہل رہی، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ ہم نے میرٹ کی دھجیاں اڑا رہی، عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا، اور قرآن و سنت کے منافی قانون سازی جاری کیے رکھے۔ یہ سارے کام ہم نے کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ سیدھے راستے پر بھی ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ برا ہے وہ عمل جو کرتے ہیں۔